بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ حدیث ابی داؤد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ تو اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی لیے وہ جہنم میں گئی۔ اب آپ کو ایک اور حدیث شریف بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث ابو داؤد میں ہے، ایک عورت نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہریسہ بھیجا، یعنی کچھ کھانے کو بھیجا، تو بی بی سیدہ نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ نماز پڑھنی شروع کر دی اور بلی اسی وقت آئی، اس کھانے میں سے کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان نماز کے بعد اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث بخاری میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، کشوہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب سے ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں ہے بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے اور نجس نہیں۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسی کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے۔ لوگوں کا ان کا اصل نام ہی بھول گئے تھے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ جس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لیکن لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ التامری اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں۔ سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہلے پہل یہ شہد اس لیے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جاندار کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے مصری ماہر حیاتات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اسی طرح چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا۔ غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی
جس اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا، ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک پاتا ہے اور بلے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق بلی انسانوں کا سٹریس کو کم کر سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق ڈپریشن رکھنے والے افراد کے گھر میں یا اس کے آس پاس بلی رہتی ہے تو اسے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے، اس بچے کی قوت مدافعت اور صحت اچھی طرح بڑھتی ہے۔ بلی کے حمل کے دوران وہ اپنی صحت کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ جب اس بلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ ہو سکے، اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو جائے بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے۔ پھر چاہے 7 گھر ہوں یا 10 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ بلی پالنا اور گھر میں رکھنا نحوست نہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔